جو آپ کے پاس حالات ہیں اور جو فوڈ کی خاص طور پر گندم کی سچویشن پورے پاکستان میں ہے، اس میں یہ لازم ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے کسان کو سہولت دیں کہ وہ گندم کی کاشتکاری کرے۔ 2008 سے پہلے جب پرویز مشرف کی حکومت تھی تب پاکستان ہمیشہ گندم امپورٹ کرتا تھا۔ 2008 میں جیسے ہی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب حکومت میں آئے تو انہوں نے اپنی دور اندیشی اور اس طرح کی پالیسیز سے یہ تجربہ کرنے میں وہ کامیاب گئے کہ پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ جی میں کوئی لفظی بات بول رہا ہوں، یہ سب چیزوں کے ثبوت شواہد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی موجود ہیں، پاکستان کے ریکارڈ میں بھی ہے اور میڈیا کے پاس بھی ہیں کہ ہمیشہ ایسی پالیسیاں بنائی کہ پاکستان گندم کو ایکسپورٹ کرتا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر یہ پالیسی کنٹینیو ہوتی رہی کہ پاکستان میں کبھی الحمدللہ فوڈ شارٹیج نہیں رہی۔ اور اسی طریقے سے لاسٹ گورنمنٹ میں بھی جب ہم نے 4000 روپے کا ریٹ رکھا تو ہم پر یہ اعتراض کیا گیا کہ جی آپ نے کیوں یہ سپورٹ پرائز دی ہے، اس پہ سرکاری خزانے پہ بوجھ ہوتا۔ تب ہم نے یہ کہا کہ جی ہم اپنے کسان کو اگر سبسڈی نہ دیں تو ہم کسی اور ملک کے کسان کو سبسڈی دیں جہاں سے ہمیں وہاں سے گندم امپورٹ کرنی پڑے۔ یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے اور اس کو جو اس ایشو کو لوگ سیریس نہیں سمجھتے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاسی کم عقلی ہے، یا وہ لوگ جو معاشی طور پہ بھی ملک کو نہیں سمجھتے کہ معاشی طور پہ آپ نے اپنے غریب کسان کو، غریب مزدور کو کس طریقے سے مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ اس پالیسی کا مقصد ہی یہ تھا جو کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دی کہ ہمارا کسان مضبوط ہو، اس کو ہم سپورٹ دیں، اور وہ صرف کسان تک میں نہیں، جس طرح میں نے کہا کہ یہ ہر آدمی تک، یہ آپ لوگ بھی جو بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی گھر میں اپنے، ہر کوئی آٹا کھاتا ہے، ہر کوئی گندم کھاتا ہے، ہر گھر میں روٹی پکتی ہے، تو جس گھر میں روٹی پکتی ہے ان سب کے لیے یہ ایک اچھی خبر۔ آج اگر آٹے کی قیمتیں آسمان تک پہنچی ہیں تو اس کے افیکٹیز آپ لوگ بھی ہیں، آپ میں کوئی کسان نہیں لیکن آپ لوگ بھی ہیں، تو ہر شخص اس کو جو ہے وہ اس کا بینیفیشری ہو رہا ہے۔ تو کل جو چیئرمین صاحب نے جو پالیسی اناؤنس کی اس پہ حکومت سے فوری طور پر عمل پیرا ہے، اور اس پالیسی کا مقصد یہی تھا کہ ویٹ گروور کو سپورٹ کیا جائے۔ جو بھی گندم کے گروور ہیں ان کو حکومت سندھ سپورٹ کر رہی ہے، اور اس میں ہدف یہ ہے کہ 25 ایکڑ تک زمین رکھنے والے چھوٹے کسان، بڑے زمینداروں کی بات نہیں ہو رہی، جو چھوٹے کسان جو 25 ایکڑ یا اس سے کم تک کی زمین رکھتے ہیں ان کو ہر ایکڑ کے لیے ایک پیکیج دیا جا رہا ہے۔ اس پیکیج میں 1 بیگ ڈی اے پی اور 2 بیگ یوریا کی اس کو دی جا رہی ہے، تاکہ اس کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو وہ گندم لگائے، وہ گندم بالکل وہ گندم لگائے۔ کل جو اس کی کوریج ہوگی وہ 4,11,408 4,11,408 کسان ہوں گے، جس میں سے 2.26 ملین ایکڑ زمین جو ہے، 22 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ آباد ہوگی، اور اس آبادی میں ان کو یہ گورنمنٹ اشور کرے گی اپنے میکینزم کے ذریعے کہ کسان جو ہے وہاں پہ وہ گندم کی پیداوار کرے، اور کل اس پہ جو مالیت ہوگی وہ 55 ارب سے زائد حکومت سندھ اس پہ خرچ کر رہی ہے، صرف اور صرف اپنے ملک کو کسی امکانیہ گندم کے کرائسس، فوڈ کرائسس سے بچانے کے لیے، اپنے کسان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی عوام کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اس سارے پیکیج کا مقصد ہے کہ اپنی عوام کو آپ ان کو کی فوڈ سیکورٹی کو یقینی بنائیں۔ لاسٹ ٹائم بھی جو ہمیشہ اپیلیں پیپلز پارٹی کی طرف سے رہیں کہ جی جب بھی ہم سپورٹ پرائز دیتے تھے گندم کی تو ایک تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اور کچھ پارٹیوں نے ہمیشہ اس پہ اعتراض کیے، لیکن اس بار یہ کہا گیا ہمیں جی کہ آپ اس لیے گندم کی سپورٹ پرائز نہیں دے سکتے کہ آئی ایم ایف کا اعتراض ہے۔ تو ہم نے یہ اپیل کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے اور پرائم منسٹر صاحب سے کہ آپ آئی ایم ایف سے دوبارہ بات چیت کریں
اور ان کو سمجھائیں کہ جی جو اعتراض ہے ان کا وہ لاجیکل ہمارے کسی سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ اگر آپ گندم کی کو پیداوار کے لیے کسان کو آپ نہیں دو گے سپورٹ پرائز تو کسان کوئی مہنگی فصل لگائے گا، سستی فصل نہیں لگائے گا جب اس کو سپورٹ پرائز نہیں ملے گی. اور جب وہ سستی فصل لگائے گا اور مہنگی فصل لگائے تو آپ کے پاس گندم کی پیداوار کم ہوگی. گندم کی پیداوار کم ہوگی تو وہی گندم آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. جب آپ امپورٹ کرو گے تو آپ کو بلینز آف ڈالرز اپنے ذرائع مبادلہ جو ہیں اس کا آپ اپنے نقصان کرو گے، آپ کے فارن ریزروز کو نقصان ہوگا. تو یہ بیسک ایک سوچ ہے جو کہ ہمیشہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جب وہ صدر تھے تب بھی انہوں نے تجویز دی، جب وہ صدر نہیں تھے تب بھی تجویز دی. چیف منسٹر صاحب نے، پوری پیپلز پارٹی کی تمام جو ہے قیادت نے، ہمارے چیئرمین بلاول صاحب نے ہر موقع پہ یہ بات کو ہائی لائٹ کیا ہے. چیف منسٹر صاحب نے وفاقی حکومت سے جب بھی ان کی ملاقات ہوئی ہیں اس میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. ان کی ریسنٹلی رانا تنویر صاحب سے ملاقات ہوئی، اس میں بھی انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ جی یہ ایک بیسک چیز ہے. آپ کو وفاق کا کام ہے کہ IMF سے وہ بات کرے کہ جی آپ ہماری دلیل سنیں، اور ہماری دلیل زیادہ ویٹ رکھتی ہے کیونکہ ہم لوگ اس پورے پروسیس میں گزر رہے ہیں. آپ اگر سپورٹ پرائز نہیں دو گے آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. تو ایک مطلب کوئی ایسا شخص جس کو اکانومی کا الف بے بھی نہ پتا ہو اس کو بولتے ہیں کہ جی آپ کیلکولیشن کر لیں، جب آپ گندم کی سپورٹ پرائز دیتے ہو تو اس میں حکومت کا کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور اگر آپ گندم کی سپورٹ پرائز نہیں دیتے ہو اور آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے تو آپ کا کتنا خرچہ ہوتا ہے. جب دونوں کیلکولیشن کو آپ سامنے لے کر آؤ گے تو آپ کے پاس سامنے سارا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گا. تو یہی حکومت سندھ کی اپیل رہی. تو جس طرح ہم نے کہا کہ ہم اس وقت 22 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے اس پہ یہ گندم کی کاشتکاری کے لیے اسپیشل سپورٹ پروگرام جو کہ کل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اناؤنس کیا ہے، اس میں ہم اس کی رجسٹریشن جو ہے بے نظیر ہاری کارڈ اور جو CNIC ہے اور لینڈ ریکارڈ کے ذریعے ہم کر رہے ہیں. اس کو آلریڈی جو سیلاب آئے تھے ان سیلاب کے بعد ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے بے نظیر ہاری کارڈ بنائے تھے. تو وہ ہاری کارڈ جو ہیں وہ لوگوں کے پاس، کافی لوگوں کے پاس موجود ہیں اور اس میں پورا ڈیٹا آلریڈی گورنمنٹ کے پاس ہے. ہمیشہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایسے اقدامات کیے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ملک کا بننا پورا شروع ہو گیا ہے. فرسٹ ٹائم کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ جو ہیں وہ جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تھے ان کے دور میں بنے. سب سے پہلے شناختی کارڈ کی ابتدا تھی وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی. پھر CNIC جو کمپیوٹرائزڈ ہوئے وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں، اور پھر جو BISP بنی BISP میں بھی سب کا ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا. اسی طریقے سے ایک بے نظیر ہاری کارڈ جو بنایا گیا اس ہاری کارڈ میں سب کے پاس وہ ڈیٹا ہے، موجود ہے. اس کی جو تقسیم ہے وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن اور SMS واٹس ایپ کے ذریعے کی جائے گی. کھاد کے جو تھیلے ہوں گے اس پہ ناٹ فار سیل کے لوگو ہوں گے کیونکہ گورنمنٹ کسانوں کو ان کارڈ میں پیسے دے گی اور پھر ان کو پتا ہوگا کہ جی یہ اسٹور ہے جہاں پہ آپ وہ اپنی یوریا اور کھاد لے سکتے ہیں، اور اس پہ ناٹ فار سیل اور گورنمنٹ آف سندھ کا لوگو لگا ہوگا تاکہ اس کو کوئی مس یوز نہ ہو سکے. اور جو بھی شخص اس کو مس یوز کرے گا وہ اگلے 5 سال تک حکومت کی کسی بھی ریلیف اور مراد کا حقدار نہیں ہوگا. یوریا کے جو بیگ تصدیق شدہ ہوں گے وہ 20 جنوری 2026 سے لے کر جو ہے وہ تک اس کی تفصیل چلتی رہے گی. اس کے چیک ان بیلنس کے لیے کہ اس کا مس یوز نہ ہو، میں نے پہلے بتایا کہ خلاف ورزی پہ کسان کو 5 سال کے لیے جو ہے وہ کسی بھی سبسڈی کا محروم ہوگا. کمپنیوں کے لیے جس کمپنی نے اگر کوئی غلط کسی طریقے سے اس کو مس یوز کیا اس کو بلیک لسٹ کیا جائے گا، اس کا لائسنس جو ہے وہ کینسل کیا جائے گا. اور اگر کوئی سرکاری آفیسر اس نے اس پروسیس میں کہیں پہ کوئی چالاکی کی یا کہیں پہ بدنیتی کی اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. آن لائن شکایتی نظام اس کا کنٹرول سینٹر بھی قائم کر دیا جا رہا ہے جس سے اگر کہیں پہ کوئی شکایت آپ کو پتہ چل رہی ہے عوام کو کہ جی کہیں پہ کوئی شکایت ہو رہی ہے یا کہیں پہ کسی قسم کی کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو آپ آن لائن طریقے سے جو ہے اس کی شکایت